اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں. میٹنگز ہوئی محمود خان اچکزئی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, لیکن ہمیں کوئی حتمی ابھی فارم نظر نہیں آ رہی اس اتحاد کی. یہ مشکل ہے ان کے لیے کیونکہ ان کی پارٹی پالیٹکس ایسی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے گرجز جو ہیں کہیں مشکل ہو جائیں گے حکومت کے لیے بھی؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل الائنس بنانے کے لیے پولیٹیکل ایکیومن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کوئی ماضی میں ایسی ہسٹری موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑے پولیٹیکل الائنسز بنائے ہوں. پولرائزیشن جو ہے اس کی زیادہ سیاست پی ٹی آئی نے کی ہے, تو اس میں ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ رائٹ ونگ کی پارٹی ہیں, اسلامی تشخص سارا ان کا ہے, اور یہ جو ہے یہ پارٹی جو ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ بہت مختلف ہیں. تو اگر کوئی الائنس بنانے کی کوشش بھی کریں گے, ایک تو وہ غیر فطری الائنس ہوگا, اور دوسرا عمران خان صاحب کی جس طرح کی ڈیسیجن میکنگ ہے, جو والیٹائل ڈیسیجن میکنگ ہے, اس میں کوئی بھی پولیٹیکل جو الائنس ہے اس کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب جو ہے اچکزئی صاحب کی مثال ہی لے لیں, ان کو پہلے بنایا گیا کہ وہ کریں گے اور پھر ان کو خود ہی ہٹا دیا گیا. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑی احتیاط سے کیا جاتا ہے یہ پولیٹیکل الائنسز بنا کے ان کو چلانا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بن سکتا ہے, اگر بن گیا تو یہ چل نہیں پائے گا. اچھا, تو لیکن اب مذاکرات بھی نہیں ہو رہا ہے, الائنس بھی آپ کو لگتا ہے نہیں ہوگا, تو آپ بطور سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ پاس ویسے آپشن کیا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ یہ اپنے کنڈکٹ کو ریویو کریں, اور یہ جو پالیٹکس ہے پولرائزیشن کی, جس کے تحت ملک کے اندر انتشار پھیلایا جاتا ہے اور اس انتشار کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے, اس سیاست کی وجہ سے ملک کے اندر بہت تباہ و بربادی پچھلے 10 سال میں آئی ہے. یہ 2014 سے شروع ہونے والا ایک سلسلہ ہے دھرنوں کا, اور اگر اس کے بعد جو ہے وہ حملے کرتے کرتے ہم 9 مئی اور 26 نومبر پہ آ گئے. اور تو یہ جو ہے یہ کوئی ڈیموکریٹک جو ہے وہ کریڈینشل والی پارٹیاں اس طرح کے کام نہیں کرتی, یا جمہوری لوگ یہ کام نہیں کرتے. تو یہ جو ان کا ایک سٹانس ہے کہ جی ہم ایجیٹیٹ کریں گے, اور ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم جوڈیشری میں, فوج میں, جرنلسٹ اور باقی ساری جگہوں پہ عام لوگوں کو اپنے ساتھ کر لو, اور پھر جو مرضی کرتے رہو. اور یہ کرتے بھی رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہے 2018 سے 2022-23 تک جو ہے وہ یہی چلتا رہا سلسلہ. تو یہ جو ہے یہ غیر جمہوری اور ایک فاشسٹ سوچ ہے. تو یہ اگر چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے تو ان کو چاہیے کہ اس سوچ کو ریویو کریں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو دیکھیں. اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو اسٹڈی کریں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ ایک زبردست ڈاکیومنٹ تھا جس کی وجہ سے 18ویں ترمیم بھی آئی. اور اگر یہ آگے چاہتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات ہوں اور الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوں بائی اینڈ لارج, تو ان چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا بات چیت کریں. یہ آپ کے مینڈیٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ یہ آپ کی اس جیت پر بھی بڑے سوال خود سے اندر سے اٹھاتے ہیں, تو جو مشورے آپ انہیں دے رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو مشورے دیتے نظر آتے ہیں. جاوید لطیف صاحب اکثر و بیشتر یہ بات کہتے نظر آتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں تو ہماری جو ہے پولیٹیکل آؤٹ لک وہ بہت ڈفرینٹ ہے پی ٹی آئی, کیونکہ ہم لوگ پرو ڈیولپمنٹ پارٹی ہم کام کرنے والے لوگ ہیں. ان کی جو ہے وہ ایجیٹیشن والی ہے, تو میں تو ان کو یہ والا مشورہ دے رہا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی پہ سب کو بات کرنی چاہیے. اگر یہ جمہوریت میں انٹرسٹڈ ہے, اگر یہ صرف وہ مطلب کہ پاور گریب اور فاشزم میں انٹرسٹڈ ہے, تو پھر جو کر رہے ہیں وہ پہلے بھی یہی کر رہے تھے, آگے بھی وہی چلے گا. اچھا, پنچوتا صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں, مجھے ویسے بریک پر جانا ہے, لیکن آپ جہاں ریویو کر رہے ہیں مروت صاحب کا کیس بھی, تو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اپنی سوچ بھی ریویو کریں. جس طرح مذاکرات کا کوئی اب نتیجہ نہیں نکلا, ان کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ کامیاب ہو سکیں گے کسی بھی طریقے کا الائنس بنانے میں, جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اب تو کچھ شکل سامنے نہیں آئی ہے. دیکھیں, الائنس کی بات آپ نے کی ہے, تو ہر جماعت جو رول آف لاء کے اوپر یقین رکھتی ہے یا اس سوچ کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے تو بالکل جوائن کرے. جہاں بات ہے اس سوال کے مزید جواب کی, تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہماری سوچ رول آف لاء کی ہے, اور اگر اسے کوئی سمجھتا ہے کہ انتشار ہے, پوچھتا ہے کہ آپ نے الیکشن کیوں چرایا ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ انتشار ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے پی کا ایکٹ کیوں لے کر آئے, تو وہ اس کو لگتا ہے انتشار ہے, تو میرا خیال میں یہ پھر انتشار کی غلط بات ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ گولی کا سوال کیوں پوچھتے ہیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جلسہ جلوس کرنا منع ہے, تو پھر یہ غلط بات ہے. تو میں تو یہ بڑا واضح موقف رکھتا ہوں. سیاسی اسٹرگل آپ لوگوں نے ہمیشہ سڑکوں پہ کی, پارلیمنٹ مرکز ہے سیاستدانوں کا, پارلیمنٹ کو کبھی آپ لوگوں نے ترجیح نہیں دی. یہ ایک بڑا اعتراض اٹھتا ہے آپ کی جماعت پہ. دیکھیں, پارلیمنٹ کو ہم نے ترجیح دی ہے. ہم نے کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں, اور پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, مریم ہوں, یہ تمام ان کے باقی جتنے ہیں وہ سارے حلقے ہار گئے. 17 سیٹوں والے لوگوں کو آج اقتدار میں بٹھا دیا. ہم نے تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مطالبہ کیا تھا, اور وہ ہم اس کے اندر گئے, اور جس طرح ہماری سیٹیں دوسری جماعتوں کو دے دیں, تو کیا ہم وہ نہ مانگیں؟ کیا عوام یہ سوال نہ کرے کہ کس نے الیکشن چوری کیا ہے, کیوں ان کو مسند کے اوپر بٹھایا گیا ہے؟ تو یہ سوال اگر کسی کو لگتا ہے انتشار ہے, تو عوام تو سوال کرے گی, یہ عوام کیا ہے.